مامون کا دربار تھا، اس دربار کے اندر کبھی کبھی علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی، علمی گفتگو ہو رہی تھی، اچھی گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک شخص آیا، اس کا حلیہ، اس کا دیکھنا چال، اس کی وضاحت، یعنی سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ مامون کے دربار میں آیا، کہنے لگا اس دربار میں، اس محفل میں کچھ بول سکتا ہوں؟ مامون نے اس کا حلیہ دیکھتے ہی کہا تم یہودی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں یہودی ہوں، اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں، اجازت چاہیے میں کچھ بول سکتا ہوں؟ جی ہاں بول لیجیے، جو بولنا آپ کو حق ہے بولنے کا۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے جو واز کلام کیا، جو باتیں کی، بڑی اچھی باتیں کی۔ گفتگو ختم ہوئی، مامون کہتا ہے بات سن، بندہ اچھا لگتا ہے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام میں آ جا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اس نے دوبارہ کہا میں اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد دوبارہ وہ لوٹا، اسی طرح وہ دربار، وہ محفل لگی ہوئی تھی، علمی گفتگو ہو رہی تھی، آپس میں علماء لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے عالم تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے علمی۔ وہی شخص آ گیا، کہا جی مجھے بولنے کا حق ہے، میں یہاں بول سکتا ہوں؟ مامون نے پہچان لیا تم پچھلے سال آئے تھے، وہی ہو نا جو یہودی تھے؟ میں جی ہاں میں وہی انسان ہوں، کچھ بول سکتا ہوں؟ جی ہاں بولیے۔ جب اس نے بولنا شروع کیا، ایسا لگ رہا تھا بول چال سے کہ یہی قرآن کا محافظ ہے اور یہی اسلام کی عزت کرنے والا ہے۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں، میری بات کا نچوڑ اسی بات میں آ رہا ہے۔ اس نے جو گفتگو کی، یوں لگ رہا تھا کہ حقیقت میں قرآن کا محافظ بھی یہی ہے۔ اس نے بات ختم کی، مامون نے کہا بندے تو تم وہی ہو پچھلے سال جو آئے تھے، ایک بات بتاؤ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پچھلے سال میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک بات بتاؤ اسلام قبول کیا کیسے کیا، وجہ تو بتاؤ۔ فرمایا میں خوش خطی کرتا ہوں، لکھتا ہوں، میری لکھائی دنیا کے اندر مشہور ہے۔ تو یہ جو لکھنے کا فن ہے میرے پاس، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے تورات کی کتاب اٹھائی، آسمانی کتاب تورات اٹھائی، اس کے بیچ میں سے کچھ لکھا، کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے میں نے لکھ دیا۔ مارکیٹ میں چلا گیا کہ میں نے آسمانی تورات کی کتاب لکھی ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے فٹافٹ خرید لی۔ آسمانی کتاب تورات کتاب، کچھ وہاں سے حصہ لکھا، کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کی، مارکیٹ میں چلا گیا کتاب بیچنے کے لیے۔ لوگوں نے فٹافٹ اس کتاب کو خرید لیا۔ کچھ دن بعد اس نے انجیل کی کتاب، جو آسمانی کتاب ہے ہماری دوسری کتاب، اس کو لکھتا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ لکھ دیتا ہے۔ مارکیٹ میں چلا گیا جی میں انجیل کی کتاب لے کے آیا ہوں، لوگوں نے خریدنا شروع کر دی، 1 منٹ میں سارا کچھ ختم، ساری کتابیں خرید لی۔ تیسری مرتبہ اس نے زبور کی کتاب لکھی، جو ہماری تیسری کتاب ہے آسمانی کتاب، اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کی، مارکیٹ میں چلا گیا، وہ بھی فوراً بک گئی۔ اب چوتھی مرتبہ اس نے اللہ کے قرآن کے اندر ملاوٹ کی، اپنی طرف سے کچھ لکھا، مارکیٹ میں چلا گیا بیچنے کے لیے۔ جی میں قرآن مقدس بیچنے والا ہوں، کوئی ہے جو قرآن خریدے؟ جس نے قرآن پڑھ کر دیکھا، کھولا، پڑھا، کہا اس کے اندر ملاوٹ ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز ملاوٹ ہے، فلاں چیز ملاوٹ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مقدس کی کتاب کو لکھتا ہے، کچھ وہاں سے آیات لکھتا ہے، کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کرتا ہے، لکھ کر مارکیٹ میں چلا گیا کہ میں قرآن بیچنے والا ہوں۔ ہے کوئی قرآن خریدنے والا؟ پڑھے لکھے طبقے کے پاس گیا، ان پڑھ پڑھے لکھے کے پاس، ان پڑھ کے پاس، جس کے پاس بھی گیا، لوگوں نے دیکھا، کہا یہ کتاب ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کے اندر تم نے ملاوٹ کی ہے، یہ ہمارا اصل قرآن نہیں ہے، ہمارا اصل قرآن کوئی اور ہے۔ اب بات سمجھے گا، اور اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کی صدا۔ اس نے سوچا
تورات کی کتاب، انجیل کی کتاب، زبور کی کتاب اپنی طرف سے لکھا، ملاوٹ کی، لوگوں کو بیچا، بک گئی۔ جب میں نے قرآن کے اندر ملاوٹ کی، قرآن نہیں بکا، قرآن کو کسی نے خریدا نہیں، میرے دل نے یہ سوچنے پہ مجبور کیا اگر یہ قرآن مقدس آج سے 1500 سال پہلے والا قرآن آج بھی اگر یہ محفوظ ہے تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ کتنے محفوظ ہیں۔